السلام علیکم دوستو آج کل نا امیدی مایوسی بہت عام ہو گئی ہے۔ ہر ایک نوجوان، ہر ایک شخص نا امید ہے، مایوس ہے اپنے فیوچر کو لے کر، اپنی شادی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر کہ کیا میرے بچے ہوں گے، کیا میری شادی ہوگی، یا کیا کبھی میں امیر انسان بن پاؤں گا، اور اپنے پچھلے وقت کو لے کر اپنے آپ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے کہ کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا تو آج میں کسی مقام پر ہوتا۔ نعوذ باللہ، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ میں دعا کافی مانگتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے والا ہوں جس سٹوری کو سن کر آپ سب کی یہ نا امیدی مایوسی ختم ہو جائے گی، اور نا امیدی اور مایوسی کفر ہے میرے بھائی۔ یہ سٹوری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ بچپن میں جب وہ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنا خواب اپنے ابا کو سنایا، ان کے بھائیوں کو پتا چلا، ان کے بھائیوں کو ان سے جلن فیل ہوئی، وہ انہیں کنویں میں چھوڑا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑا گیا، تب ان کے بھائیوں نے گھر جا کے بتایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ان کے ابا کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یوسف علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائیوں میں تھے، اندھیروں میں، تب ایک قافلہ آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا۔ انہوں نے تو پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا، لیکن وہاں سے خوبصورت لڑکا باہر نکلا۔ وہ قافلے والے کافی زیادہ خوش ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا اس لڑکے کو ہم مارکیٹ میں مہنگے داموں پر بیچیں گے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی مارکیٹ میں لے گئے اور وہاں جا کر ایک امیر انسان کو بیچ دیا۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی گہرائی برداشت کی، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی نفرت برداشت کی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام اب غلامی برداشت کر رہے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، تب ان کے مالک کی بیوی کا دل ان پر آ گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورگلایا کہ ان کے ساتھ غلط کام کیا جائے، بٹ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھی بچ گئے۔ لیکن اس عورت کو غصہ آ گیا اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی دشمنی برداشت کی، اس کے بعد کنویں کی اندھیری رات برداشت کی، اس کے بعد غلامی کی زندگی برداشت کی، اس کے بعد تہمت برداشت کی، اپنے ابا کی جدائی برداشت کی، لیکن ایک دفعہ بھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ جو سارا سفر تھا اللہ انہیں کسی ڈائریکشن پر لے کے جانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے یہ سارا سفر طے کرنا تھا انہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کر دیا گیا، لیکن جیل میں کئی سال رہنے کے بعد جب ان کی آزادی ہوئی، اس کے بعد انہیں سیدھا فائنانس منسٹر بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ بادشاہ بن گئے مصر کے۔ تو یہ سٹوری یہ بتاتی ہے کہ آپ ابھی جس بھی سٹیج پر ہیں، آپ کو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ آپ کو اور زیادہ دے گا، نہ کہ نا شکرے بن جائے کہ فور ایگزامپل میں نے FSC کر لیتا تو میں ڈاکٹر بن جاتا، میں ٹھیک تھا، یا میں ICOM کر کے کچھ اور بن جاتا، میں ٹھیک تھا، یا میں باہر چلا جاتا ملک سے۔ ابھی آپ جہاں ہیں وہاں رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں۔ اس کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے آپ کے اندر کی جو مایوسی ہے یہ ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہم سب کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم پہ ابھی مشکلات ہیں، لیکن ایک دن ہمیں اس کا ریوارڈ لازمی مل کر رہے گا۔ اس لیے اگر ابھی آپ کسی چھوٹی جاب پر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹرائی کرتے رہیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی اچھی جگہ پر لے کے جائے گا، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہونا یہ کفر ہے۔ اس رمضان یہ عزم کریں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو قرآن مجید کی سمجھ آ جائے گی، اور قرآن مجید وہ بک ہے اگر جس کو ہم نے سمجھ لیا تو ہمارے ملک سے برائی ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی، اور مسلمان جو آج بدنام ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر قرآن مجید کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ قرآن مجید میں بہت کچھ ہے، سائنس ہے اور بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ انسان میں نے تجھے کیوں پیدا کیا، اس لیے اس رمضان تہیہ کرے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ سن لیں۔ ایک پارہ 34 منٹ میں سنا جاتا ہے قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ، اور اگر آپ ڈیلی کے 34 منٹ نکالتے ہیں صرف اردو ٹرانسلیشن، اگر آپ ڈیلی کے 34 منٹ نکالتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر آپ قرآن مجید پورا سمجھ لیں گے۔ سو دوستو، اسی کے ساتھ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔